مدینہ کے ایک حاجی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا بچپن کا عالم تھا۔ میں پاکستان کے ایک غریب گھر میں پیدا ہوا۔ میری زندگی آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ گھر میں بہت خوشیاں تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میری عمر صرف 10 سال تھی۔ زندگی پھر بھی گزرتی رہی۔ جب 15 سال کی عمر ہوئی تو میری والدہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اکلوتا بھائی تھا۔ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ میری یتیمی کا یہ پرسان حال تھا کہ میرے رشتہ دار سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف ایک اللہ اور اس کے رسول کا سہارا تھا، مگر میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ میں نے محنت کرنا شروع کی، مگر ایک غریب آدمی کتنی محنت کر سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ میں جوان ہو گیا۔ میرے عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے میرا نکاح ایک عورت کے ساتھ کر دیا۔ یہاں سے میرا ایک اور نیا صبر کا امتحان شروع ہوا۔ ہمارا غریب گھر تھا۔ کبھی کھانے کو کچھ مل جاتا، کبھی نہ ملتا۔ میں باہر کام کرنے کے لیے جاتا۔ میں ایک مزدور تھا۔ کبھی مجھے کام مل جاتا، کبھی نہ مل جاتا۔ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر پھر بھی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ میں پھر بھی صبر کے ساتھ چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی گزرتی رہی، مگر پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ لمحات میرے لیے بہت مشکل لمحات تھے کہ ایک میری بیوی کا سہارا ہے، وہ بھی ابھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا۔ کچھ دن تو میں سوچتا رہا کہ یا الہی، جب سے میں پیدا ہوا ہوں ایک نئے سے نیا امتحان ہے، مگر پھر بھی میں نے صبر اور استقامت کا راستہ نہیں چھوڑا۔ ایک دن میں مسجد میں گیا۔ میری عمر کا تقاضا یہ تھا کہ 75 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ نہ ہی میرا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی کوئی بیٹی ہے، نہ ہی کوئی بھائی ہے۔ صرف ایک اللہ اور اس کے رسول کا سہارا ہے۔ اب دل میں یہی آرزو تھی کہ یا الہی، تیرے گھر کو دیکھنا ہے، مدینے کے تاجدار کے روزے کو دیکھنا ہے، ان سنہری جالیوں کو دیکھنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں موجود تھا۔ میں سجدے میں گیا۔ سجدہ بھی طویل ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہی دعا کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ ہی میرے پاس مال ہے، کوئی ایسا سبب بنا دیجئے کہ میں آ کر آپ کے روزے کی زیارت کر سکوں۔ میں نماز سے فارغ ہو کر گھر چلا گیا۔ شام کو میرے دروازے پر ایک شخص نے دستک دی۔ اس نے پوچھا کہ تیرا نام فلاں ہے؟ میں نے بولا فلاں ہے۔ فرمایا تیری منظوری ہو گئی ہے، فلاں تاریخ کو آپ عمرے پر جائیں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اس شخص نے فرمایا کہ میرا نام فلاں فلاں ہے، میں اپنے نام کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ آج رات میں سویا تو مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور میرے آقا نے فرمایا وہ فلاں فلاں میرا عاشق ہے، اس کے عمرے کا انتظام کر دو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ چند دن کے بعد وہ شخص آیا۔ آ کر اس نے مجھے پاسپورٹ دیا، ٹکٹ دی، اور یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ میری خوشی کی انتہا باقی نہ تھی کہ یا الہی، آخری تمنا تھی تیرے گھر کو دیکھنا ہے۔ جب میں مدینہ منورہ میں پہنچا تو میں روضہ رسول کے سامنے گیا۔ میری آنکھوں سے شم شم آنسو جاری ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ آقا، مجھ غریب پر آپ کی کرم نوازی ہوئی اور میں آپ کے روزے کے قریب پہنچا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں 15 دن کے ایام گزارے۔ جو سب سے پہلے میں نے دعا کی، یا رسول اللہ، اب یہاں بلا لیا ہے، نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے،
نہ کوئی عزیز ہے۔ مجھے اپنے شہر مدینہ منورہ میں دفن ہونے کے لیے 2 گز جگہ عطا فرما دیجیے۔ وہ مسافر کہتا ہے کہ میں اٹھ کر چلا گیا۔ میں کھانا کھا رہا تھا کہ ہچکی آئی اور میری روح پرواز کر گئی۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ مسلمانوں سوچو وہ منظر کیسا ہوگا، اور اس کے صبر کا اسے پھل کیا ملا جب مدینہ منورہ کی گلیوں سے جنازہ گھومتا ہوا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا جہاں دفن ہے، جہاں کئی لاکھ صحابہ دفن ہیں، ان کے ساتھ جب اس بزرگ کو دفنایا ہوگا، اور جب کل قیامت کا وقت آئے گا مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کے ساتھ وہ اٹھے گا، تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، اس کی زندگی کی داستان بہت دکھ بھری ہے، مگر آخر اس کو سہارا کس کا ملا؟ اس کو بھروسہ اپنے رب پر تھا۔ اس لیے مسلمانوں اپنے رب سے بھروسہ نہ اٹھایا کرو، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ وہ تم صبح اٹھتے ہو تو کہتا ہے اے بندے آ جا، شام ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے بندے آ جا، مگر یہ بندہ ہے کہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا تھا قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سچا واقعہ ایک پاکستانی سعودیہ میں موجود ہے، اس نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کا صدقہ تمام مسلمانوں پہ اپنا رحم اور کرم فرما، آمین ثم آمین۔